بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ کتاب نمبر 66 کتاب فضائل القرآن، اس کے 5 ابواب مکمل ہوئے۔ آج 6واں باب شروع ہو رہا ہے، اس کا عنوان ہے باب تالیف القرآن۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید کو ترتیب دینا۔ یاد رکھیے، جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، اس قرآن مجید کی آیتوں کی جو ترتیب ہے وہ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے، یعنی باقاعدہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاتبین وحی سے فرماتے اس آیت کو فلاں آیت کے بعد، فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو۔ البتہ صورتوں کی ترتیب کے بارے میں یاد رکھیے، صورتوں کی ترتیب باقاعدہ میرے آقا نے اپنی زبان مبارک سے نہیں دلائی ہے۔ تو پھر سوال ہوگا، قرآن مجید میں جو ترتیب دی گئی ہے، جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، اس میں صورتوں کی ترتیب کس اعتبار سے دی گئی؟ تو یاد رکھیے، میرے آقا نے گرچہ اپنی زبان مبارک سے صورتوں کی ترتیب تو نہیں دلائی، لیکن میرے آقا نے نمازوں میں جس ترتیب سے قرات کی ہے اسی ترتیب سے صورتیں لکھی گئی ہے۔ نمبر 2، میرے آقا قرآن مجید کا دور فرماتے، خاص کر جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے تو آخری سال میں آپ نے 2 دور کیے ہیں۔ وہ دونوں دور جس ترتیب پر آپ نے کی ہے اسی ترتیب پر ہمارے سامنے قرآن مجید ہے۔ لیکن ایک بات جو اصل سنانی ہے وہ یہ ہے، اس کے باوجود آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صورتوں کی ترتیب دی گئی اور صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا اس پر، لیکن کچھ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس جو قرآن لکھا ہوا تھا، ترتیب دیا ہوا تھا، اس کی ترتیب الگ تھی۔ جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن تھا، اس کی ترتیب نزولی تھی۔ کیا مطلب؟ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی تھی اس کو آپ نے پہلے لکھ رکھا تھا، ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی تھی اس کو آپ نے بعد میں لکھ رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قرآن مجید تھا اس کی ترتیب بالکل الگ تھی۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں جو ترتیب ہے، اس میں مفصلات میں اخیر میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، یہ ہے۔ جبکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف تھا اس کی ترتیب میں اخیر میں سورہ دخان ہے، عما یتساءلون ہے، یہ سب سے آخر میں لکھے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان صحابہ کرام نے جو قرآن ترتیب دے رکھا تھا اس کی ترتیب الگ تھی۔ یہ تو ہو گئی بات۔ اب آگے جو حدیث آ رہی ہے، حدیث کا نمبر ہے 4993، وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ عجیب و غریب حدیث ہے اور اس میں سے عجیب نقطے نکل رہے ہیں، ان نقطوں کو سمجھنا ہے۔ کیا سمجھنا ہے؟ پہلے تو واقعہ بیان کر دوں۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عراقی آیا۔ عراقی نے آ کر سوال کیا، کون سا کفن بہتر ہے، یعنی کس رنگ کا کفن پہنوں؟ تو ماں عائشہ نے کہا تیرا ناس ہو، ارے بھائی کیا نقصان پہنچتا ہے، جو بھی پہن لے، پہننا مقصود ہے۔ پھر دھیرے سے اس نے کہا کہ اماں اپنا قرآن دو مجھے۔ کہا کیوں؟ تو کہا میں قرآن کو ترتیب دینا چاہتا ہوں۔ کہا بھائی کیوں؟ تو کہا میں عراق سے آیا ہوں، ہمارے یہاں جو قرآن ہے وہ غیر مرتب پڑھا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب یہاں مجھے جو سمجھانا ہے وہ سمجھیے۔ یہاں یہ سمجھانا ہے کہ وہ عراقی یہاں آ کر ماں عائشہ کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کر رہا ہے کہ عراق میں قرآن غیر مرتب پڑھا جاتا ہے۔ اب سمجھیے، ہمیں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے علماء کرام کی رائے الگ ہوتی ہے اور کسی بڑے عالم کی رائے الگ ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس بڑے عالم کو جس کی رائے الگ ہے، اس کے پاس دلائل موجود ہے، اس پر تنقیدیں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم عمل کی طرف آئے ہم صرف تنقیدیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اتنے بڑے صحابی
جن کے پاس دلائل تھے اور قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے، عالم بالقرآن تھے، ان پر تنقیدیں شروع کی، تو پھر ماں عائشہ نے اس شخص کو کتنا پیارا جواب دیا، وہ جواب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماں عائشہ حالانکہ یہ کہہ سکتی تھی کہ ہاں بالکل صحیح ہے، جب اجماع ہو گیا ہے تو اسی طرح قرآن پڑھنا چاہیے، اسی ترتیب پر پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود الگ غلط بات کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں گئی۔ ماں عائشہ نے کہا کہ دیکھ بھائی، ترتیب کیا ہو اس سے کیا لینا دینا، اصل تو عمل ہے، اصل تو عمل ہے، تجھے عمل کرنا چاہیے، تجھے قرات کرنا چاہیے، قرات کس ترتیب پر ہو رہی اس سے تجھے کیا لینا دینا۔ اس لیے پھر ماں عائشہ نے اس کو آگے یہ سمجھایا کہ دیکھو، ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، اس وقت قرآن مجید میں ابتدا میں جنت اور جہنم کا تذکرہ والی صورتیں اتاری گئی ہے، احکامات بعد میں اتارے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا مقصود عمل کی طرف لانا تھا، اس لیے ابتدا میں جو ہے مسلمانوں کو عادی بنایا گیا اس کا۔ جب وہ عادی بن گئے تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شراب مت پیو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھائی زنا کے قریب مت ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اس چیز کو حلال سمجھو، اس چیز کو حرام سمجھو۔ تو ماں عائشہ اس عراقی کو یہی سمجھا رہی ہے کہ ہمارا مقصود عمل ہونا چاہیے، ہمارا مقصود کسی پر تنقید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سبق دیا ہے، اس لیے سارے اعتراضات دور ہو گئے، ورنہ اس حدیث پر اعتراض یہی ہوتا ہے کہ ماں عائشہ کو یہ کہنا چاہیے تھا اس عراقی سے کہ بھائی جس قرآن کی ترتیب پر اتفاق ہو گیا صحابہ کرام کا اس پر پڑھو، لیکن ماں عائشہ نے اس سے یہ نہیں کہا، اس سے کہا کہ بھائی کسی بھی ترتیب پر پڑھے کیا حرج ہے، باقی عمل کرنا چاہیے۔ اصل مقصود یہ ماں عائشہ نے اس لیے کہا کہ وہ تنقیدیں کر رہا تھا۔ یہ اس حدیث کا پورا مطلب بھی بتلا دیا اور جو ہے اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا وہ بھی بتلا دیا۔ اب اس کے بعد کی جو حدیث ہے جس کا نمبر ہے 4994، اس حدیث میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سمجھایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف کی ترتیب الگ تھی۔ کیا دلیل؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سورہ بنو اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہیں، یعنی آپ کا جو مصحف تھا اس مصحف میں آپ نے ابتدا میں لکھ رکھا تھا، جو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو مصحف ہو وہ بھی نزول کی ترتیب پر ہو۔ اسی طرح آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے جس کا نمبر ہے 4995، اس میں بھی حضرت نے یہی کہا ہے کہ براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہم نے سبح اسم ربک الاعلی یاد کر رکھی تھی، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صورت نزول کے اعتبار سے مقدم ہے جبکہ ہمارے قرآن میں پیچھے لکھی گئی ہے۔ حضرت یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دو ترتیبیں الگ تھی، نزول کی ترتیب الگ تھی اور جو ہے مصحف عثمانی کی ترتیب الگ ہے۔ اخیر میں جو روایت ذکر کی ہے جس کا نمبر ہے 4996، اس حدیث میں وہی بات کہی ہے کہ حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سبق دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رکعت میں دو صورتیں ساتھ میں پڑھتے تھے۔ نظائر جس کو کہا جاتا ہے، نظائر کہتے ہیں وہ صورتیں جن کے مضامین ایک ہو، جن کی مقدار ایک ہو، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اور لإلاف قریش، یہ دونوں کا مضمون ملا ہوا ہے تو ایک ہی رکعت کے اندر دونوں کو پڑھنا۔ اسی طرح سورہ مزمل، سورہ مدثر، اس کو نظائر کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود تو یہ کہہ کر چلے گئے، تو جو لوگ وہاں شاگرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی نظائر کون سے، ہم کو بتاؤ حضور کون کون سی ایک رکعت میں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے القمہ نے جو جواب دیا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 20 صورتیں پڑھتے تھے مفصلات میں سے، اور 20 صورتوں کی مفصلات کی جو آخری صورتیں بیان کی ہے وہ حامیم ہے اور جو ہے سورہ دخان عما یتساءلون ہے۔ اس سے آپ سمجھ گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف کی ترتیب بالکل الگ تھی اور ہمارا جو مصحف ہے اس کی ترتیب الگ ہے۔ بہرحال اس باب کا خلاصہ یہی نکلا کہ صورتوں کی ترتیب میرے آقا نے اپنی زبان مبارک سے تو نہیں دی، لیکن پڑھ کر میرے آقا نے جو ترتیب امت کو دی تھی اسی ترتیب پر یہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس لیے اب اس پر اجماع ہو چکا ہے، اتفاق ہو چکا ہے صحابہ کرام کا۔ اب اس ترتیب کے خلاف اگر ہم نماز میں پڑھیں گے تو کراہت لازم آئے گی۔ آپ نے پڑھا ہوگا فقہ کی کتابوں میں کہ اگر کوئی شخص
قرات کی ترتیب بدل دیتا ہے، مثال کے طور پر پہلے لإیلاف قریش پڑھتا ہے پھر الم تری پڑھتا ہے، تو یہ کراہت، اس کی وجہ سے کراہت لازم آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا جو اجماع ہو چکا ہے اس کے خلاف یہ کام کر رہا ہے۔ یہ باب تو مکمل ہو گیا۔ اب باب نمبر ہے 7، اس کا عنوان ہے کان جبرائیل یعرض القرآن علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو بالکل واضح ہے حضرت کہنا کیا چاہ رہے ہیں، سمجھیے۔ حضرت در حقیقت، چونکہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے تو صرف اس لیے نہیں لکھی کہ یہ محض ایک حدیث کی کتاب ہے، بلکہ در حقیقت جو گمراہ فرقے تھے ان کی تردید میں بھی لکھی ہے۔ اس لیے حضرت یہ باب باندھ کر ان لوگوں کی تردید فرما رہے ہیں جو ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں قرآن مجید کو لے کر کہ قرآن مجید پر ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں، قرآن مجید حضور کے زمانے میں جب مرتب نہیں تھا اور جو ہے جب ترتیب دیا ہوا نہیں تھا، ہو سکتا ہے بعد میں کچھ ترمیم ہو گئی ہو۔ حضرت کہنا چاہتے ہیں کہ میرے آقا نے قرآن مجید کا دور کیا ہے ہر سال، اور آخری عمر میں جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے تو اس وقت تو 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس قرآن کا آپ نے اتنی مرتبہ دور کیا ہو اس میں کیسی کسی قسم کا کوئی جھول رہ سکتا ہے۔ حضرت نے ان ظالموں کی تردید فرمائی، ان اعتراض کرنے والوں کی تردید فرمائی، اور پھر حضرت نے جو ہے وہی باتیں ذکر کی۔ باپ کے تحت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے آقا نے رازدارانہ بات کی۔ کیا رازدارانہ بات کی؟ کہ جبرائیل جو ہے قرآن کا دور کرتے تھے میرے ساتھ مل کر ہر سال۔ اس سال جبرائیل آئے تھے لیکن 2 دور ہوئے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال یہ کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے حدیث نمبر 4997، اس کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ میرے آقا بہت زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ کیسے سخی ہو جاتے تھے؟ جیسے چلنے والی ہوا ہر ایک کو نفع پہنچاتی ہے، ویسے میرے آقا ہر ایک کو نفع پہنچاتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان کے مہینے کی ہر رات میں آتے تھے، دور ہوتا تھا، لیکن آخری رمضان میں میرے آقا نے 2 دور فرمائے۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے 4998، اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہی لکھا ہے کہ میرے آقا قرآن کا دور فرماتے تھے ہر سال 1 مرتبہ، لیکن وفات سے پہلے جو سال آیا اس میں آپ نے 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ حفاظ کے لیے بھی یہاں عجیب سبق ہے، ایک تو تردید بھی ہو گئی۔ حفاظ کے لیے سبق یہ ہے کہ یہاں لفظ ہے یعارضنی، عارض یعارض، باب مفعلہ سے۔ آپ جانتے ہیں باب مفعلہ کا خاصہ اشتراک ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو دور کی ترتیب تھی یہ جانبین سے چلتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے، میرے آقا سنتے تھے، میرے آقا پڑھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے۔ یہ ترتیب رہے گی تو حافظ کا قرآن باقی رہے گا اور اس کی اغلاط ختم ہو جائے گی۔ آج جو حفاظ کی اغلاط باقی ہے اس کی وجہ یہ کہ یا تو وہ خود ہی پڑھ لیتا ہے، کسی کو سناتا نہیں ہے۔ آپس میں سننے سنانے کا جب تک یہ سلسلہ نہیں رہے گا اس وقت تک قرآن کریم باقی نہیں رہ سکتا ہے، اس کی اغلاط باقی رہ جائے گی۔ یہ یعارضنی جو میرے آقا نے لفظ استعمال کیا، اس سے ایک بات حافظ کو سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد کا جو باب ہے باب القراء من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم کے محافظین میں شامل فرما اور ہم سے حفاظت قرآن، اشاعت قرآن کا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔